اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، شریعت ہم سب کو حکم دیتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور گناہ ہر گناہ ایک درجے میں نہیں ہوتا، بعض گناہ خطرناک ہیں اور بعض گناہ بعض شکلوں میں اور خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو حکم دیا گیا ہے زندگی میں اس چیز کی ہم پابندی کریں ناظرین اکرام کہ کبھی انسان کو میاں بیوی کے درمیان جا کر کے ان کے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ان کے رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے رشتے آپس میں مضبوط ہو، میاں بیوی کے رشتے مضبوط ہوں، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے بچے کہ وہ داخل ہو میاں بیوی کے درمیان تفریق کا سبب بنے، کوئی شوہر کو بھڑکائے، کوئی عورت کو بھڑکائے اور ورغلائے اور ایک دوسرے کے عیب ان کے سامنے رکھے اور گناہ ان کے چن چن کر کے انہیں بتائے۔ یہ طریقہ ناظرین اکرام زندگی میں کبھی مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سبب کسی کا گھر برباد ہو، اس کا گھر ٹوٹے۔ چغل خوری حرام ہے، اگر وہ چغل خوری میاں بیوی کے درمیان ہو تو یہ اور بری بلا ہے، بری مصیبت ہے۔ غیبت حرام ہے اور میاں بیوی کے درمیان تفریق کے لیے غیبت کی جائے تو یہ اس سے بھی برا ہے، اس سے بھی زیادہ قبیح ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ ناظرین اکرام میاں بیوی کا رشتہ ان دونوں کی سلامتی گھر کی سلامتی ہے، گھروں کی سلامتی خاندان کی سلامتی ہے، خاندان کی سلامتی پورے معاشرے کی سلامتی ہے۔ اگر یہ دو افراد آپس میں ٹوٹ گئے تو پورا گھر بکھر جائے گا، خاندان بکھر جائے گا، سماج بکھر جائے گا، اور نہ جانے کتنے گناہ، کتنی مصیبتیں فتنے جنم لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو گئی۔ آپ اپنے سماج میں غور کر کے دیکھیے، شادی شدہ تھے، آپس میں ان کی تفریق ہو گئی، الگ الگ ہو گئے، لوگوں نے بھڑکایا، ورغلایا، غلط فیصلہ لے کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے الگ الگ ہو گئے۔ اب الگ ہونے کے بعد عدالتوں کے چکر ہیں، پولیس اسٹیشنوں کے چکر ہیں، اور گنڈے موالیوں کے سامنے بیٹھنا ہے، ان کے غلط فیصلے ہیں، دباؤ ہے، مار پیٹ ہے، گالی گلوچ ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، جادو ہے، بچے، ان کے بچوں کی تربیت نہیں، بچے آوارہ ہو گئے، بچیاں آوارہ ہو گئیں، ان کا علاج کرانے والا نہیں، انہیں تعلیم دینے والا نہیں، انہیں لباس پہنانے والا نہیں، ان دونوں کا سکون غارت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس کتنے نہ جانی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں اور خیر ختم ہو جاتا ہے ناظرین اکرام۔ بلکہ انسان کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا جب وہ اتنی بڑی پریشانی سے گزر رہا ہو، اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2175، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، کہا لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدها، آپ نے کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی عورت کو بھڑکاتا ہے اس کے شوہر کے خلاف، کیسے اسے دھوکہ دیتا ہے اور اسے اس کے شوہر کے عیبوں کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے، یا پھر دوسرے مرد کی خوبیاں، اس کے کمالات کو بیان کرتا ہے تاکہ اس عورت کے دل میں اپنے شوہر کے بارے میں نفرت آ جائے۔ آپ نے کہا ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہو، ورغلاتا ہو۔ یہ گناہ ہے ناظرین اکرام، یہ حرام ہے کہ جب غیبت جائز نہیں تو میاں بیوی کے درمیان داخل ہو کر غیبت نہ ہو، ان کے معاملات کو خراب نہ کیا جائے، اور ہم زندگی میں اس چیز کا ہمیشہ خیال کریں کہ ہمارے سبب میاں بیوی کے رشتے میں کوئی دراڑ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، بلکہ ہم میاں بیوی کے رشتوں کو جوڑنے والے بنیں، ہمارے سبب رشتے جڑتے ہوں، یہ ہماری صفت ہونا چاہیے۔ ایسے بھی واقعات ہوتا ناظرین اکرام، بسا اوقات ماں جو بد اخلاق ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو بھڑکاتی ہے اسی کے شوہر کے خلاف اور اسے گھر بلا لیتی ہے اور اس کا رشتہ ختم ہو جائے۔ کتنے واقعات ہم سنتے ہیں، کتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں۔ بسا اوقات ماں دخل دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو ورغلاتی ہے، بھڑکاتی ہے اور طلاق دینے کی طرف اسے مائل کرتی ہے، اور طلاق دے دی جاتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور گھر بکھر جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں جان لینا چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس کا ٹوٹنا بہت بڑا نقصان ہے، اس کا باقی رہنا بہت بڑا خیر ہے۔ اس کو باقی رہنے دیا جائے اور ان کے درمیان داخل ہو کر انہیں نہ بھڑکایا جائے، نہ ورغلایا جائے، ان کے کمیوں کو، ان کے عیبوں کو پر پردہ ڈال کر ایک دوسرے کے لیے انہیں مزین کر کے پیش کیا جائے ناظرین اکرام، تاکہ رشتہ مضبوط ہو، تاکہ یہ بہتر سے بہتر رشتہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں، میری شریعت کے راستے پر نہیں، میری ہدایت کی راہ پر نہیں، جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہو۔